اب جیسا کہ بریرہ نے زمدہ کو بادل کے ساتھ موبائل پر بات کرتے ہوئے پکڑ لیا ہے۔ بریرہ کو تو زمدہ پر بہت شدید غصہ آئے گا اور اسے دولاب خان کی بات یاد آئے گی کہ اس نے خاص طور پہ بریرہ سے کہا تھا کہ وہ زمدہ پر نظر رکھے، اور جب بریرہ نے زمدہ کا موبائل پہلے دیکھا تھا اس کے کمرے میں تو زمدہ نے اسے کہا تھا کہ یہ صرف میں نے اپنی ماں کے ساتھ بات کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، تو دولاب خان کے لاکھ پوچھنے پر بھی بریرہ نے زمدہ کا یہ راز دولاب خان کو نہیں بتایا تھا۔ اور اب زمدہ کو بادل کے ساتھ بات کرتے دیکھ کر تو بریرہ کو حیرت کا شدید جھٹکا لگتا ہے، اور اسے بھی اب یقین ہو جاتا ہے کہ خاندان میں اب تک جتنے بھی قتل ہوئے ہیں ان سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں زمدہ کا ہی ہاتھ ہے۔ زمدہ بھی بریرہ کو دیکھ کر کافی ڈر جاتی ہے اور بات بنا کر کہتی ہے کہ تم مجھے شاید غلط سمجھ رہی ہو، میں بادل سے صرف اس لیے بات کر رہی تھی کہ یہ پتہ چلا سکوں کہ یہ اس وقت کہاں ہے، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ چنار خان اسے پکڑ لے اور میں چاہتی ہوں کہ چنار خان کی مدد کر سکوں۔ اگر بادل پکڑا جائے گا تو کم سے کم اس گھر میں مزید تو کوئی قتل و غارت نہیں ہوگی۔ گھر میں ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے اور میں اب اس سب سے عاجز آ چکی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ ہمارے گھر میں اب مزید کسی کا قتل ہو۔ بریرہ زمدہ کی بات سن کر کہے گی کہ میں تم پر اب یقین نہیں کر سکتی کیونکہ تم مجھے پہلے بھی دھوکہ دے چکی ہو۔ زمدہ بریرہ کی بات سن کر کافی پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر بریرہ چنار خان یا دولاب خان کو یہ بات بتا دیتی ہے تو وہ تو فوراً سے پہلے زمدہ کو قتل کروا دیں گے۔ زمدہ بادل کو کال کر کے بتا دے گی کہ میں پکڑی جا چکی ہوں، اب میرے پر پہرا سخت ہے اور ہمارے پاس مزید وقت نہیں ہے، اب ہمیں جلد سے جلد ان سب کو ختم کرنا ہوگا۔ اب میں ایک ایسی چال چلنے والی ہوں جس کے ذریعے تم چنار خان تک بہت آرام سے پہنچ سکتے ہو، اور اس طرح سے اسے مارنا تمہارے لیے مزید آسان ہو جائے گا۔ اب بریرہ بھی پریشان ہوتی ہے کہ اگر چنار خان یا دولاب خان کو زمدہ کے موبائل کی بات پتہ چل گئی اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ بادل کے ساتھ رابطے میں ہے تو زمدہ کا تو قتل ہوگا ہی، ساتھ کی ساتھ بریرہ کو بھی مار دیا جائے گا، کیونکہ اس پر پہرا دینے کی ذمہ داری دولاب خان نے مجھے سونپی تھی۔ اگر اس کی موبائل والی بات کھل جاتی ہے تو ان لوگوں کو یہی شک ہوگا کہ شاید میں بھی زمدہ کے ساتھ ملی ہوئی ہوں، پھر میں چاہے لاکھ صفائیاں پیش کروں لیکن وہ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے۔ اسی لیے وہ زمدہ سے کہتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے بادل سے کانٹیکٹ کرو اور اسے کہو کہ وہ جلد سے جلد تمہیں یہاں سے لے جائے۔ زمدہ کہتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، جس پر بریرہ کہتی ہے کہ اس سب میں تمہاری مدد کروں گی، بس تم جلد سے جلد یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو ورنہ یہ لوگ تو تمہیں مار دیں گے۔ زمدہ کو یہ بھی ڈر ہے کہ اگر بریرہ نے زبان کھول دی تو اس کے بعد سارا بنا بنایا کھیل خراب ہو جائے گا، اس لیے وہ خود ہی چنار خان کے پاس جائے گی ریوالور لے کر اور کہے گی کہ اگر آپ کو مجھ پر شک رہتا ہے تو میں یہ زندگی ہی نہیں چاہتی، یہ لیں ریوالور اور ایک ہی دفعہ مجھے ختم کر دیں، کیونکہ میں نے تو جب سے آپ سے نکاح کیا ہے میں نے صرف آپ کی خیر چاہی ہے۔ چنار خان کو بھی زمدہ کی بات پر یقین ہو جائے گا، کیونکہ وہ سوچے گا کہ اس کے پاس ریوالور تھا، یہ چاہتی تو مجھے 1 منٹ میں گولی مار سکتی تھی، لیکن اس نے وہ ریوالور مجھے دیا کہ میں اسے مار دوں۔ تو وہ زمدہ سے کہے گا کہ مجھے تو تم پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، میں نے تم سے محبت کی ہے، لیکن باقی سب لوگوں کو تم پر شک ہے۔ تو زمدہ کہے گی کہ اگر آپ مجھ پر یقین کریں تو میں بادل کو پکڑوانے میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ چنار خان کہتا ہے کہ مجھے تم پر مکمل بھروسہ ہے۔ اب زمدہ اس سے موبائل لے گی اور بریرہ کے سامنے ہی بادل کو کال کر کے کہے گی کہ کیا تم مجھے دربار پر مل سکتے ہو۔ اب بریرہ کو تو اس بات کا نہیں پتا کہ زمدہ چنار خان کو بھی یہ کہہ چکی ہے کہ میں بادل کو پکڑوانے میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ بریرہ یہی سمجھتی ہے کہ زمدہ بادل کے ساتھ بھاگنا چاہتی ہے، اس لیے زمدہ جب چنار خان سے اجازت مانگتی ہے کہ میں دربار پر جانا چاہتی ہوں تو چنار خان کہتا ہے کہ آج جانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ دن تک چلیں گے، آج میں تھوڑا مصروف ہوں۔ تو بریرہ کہتی ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ چنار خان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم چلی جاؤ، لیکن برلاس کے ساتھ جانا اور اس کے ساتھ ہی تم لوگ واپس آنا۔ زمدہ کی جب بادل سے بات ہوئی تھی تو بادل نے اپنی تشویش کا اظہار بھی کیا تھا کہ اگر چنار خان نے مجھے دربار پر ہی مار دیا تو
تو زمدہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، ایک تو دربار پر وہ قتل و غارت نہیں کرے گا، دوسرا میں نے دوراب خان کو خود کہتے سنا تھا چنار خان سے کہ مجھے بادل زندہ چاہیے کیونکہ میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہتا ہوں۔ زمدہ اور بریرہ جب دربار پر پہنچیں گی تو بریرہ اسے کہے گی کہ جلدی سے دیکھو بادل کہاں ہے اور یہاں سے نکل جاؤ۔ زمدہ بادل کو دیکھتے ہی آنکھوں سے اسے اشارہ کرے گی اور سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ ابھی یہاں پر چنار خان بھی پہنچ جائے گا۔ جیسے ہی بادل اور زمدہ دربار سے نکلنے لگیں گے تو سامنے ہی چنار خان اپنے آدمیوں کے سمیت اسی طرف آ رہا ہوگا، اور وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوگا کہ زمدہ نے سچ میں میرا ساتھ دیا۔ اسے یہی یقین ہو جائے گا کہ زمدہ اب سچ میں مجھ سے محبت کرنے لگی ہے۔ اب دوراب خان تو بہت پریشان ہوتا ہے کہ چنار خان اور برلاس ایک ساتھ پھر کہاں چلے گئے ہیں، کیونکہ اسے یہی خوف ہے کہ کوئی ان کو قتل نہ کر دے۔ لیکن جب وہ چنار خان کو آتے ہوئے دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے کہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ چنار خان جو بادل کو گھسیٹتے ہوئے اپنے باپ کی طرف ہی آ رہا ہے، اس کے قدموں میں بادل کو پھینک کر کہتا ہے کہ بابا، آپ کے لیے ایک تحفہ لایا ہوں، غور سے دیکھ لیں اس کی شکل، یہی ہے وہ آدمی جس نے میرے بھائیوں کو اور میرے بھتیجوں کو قتل کیا تھا۔ اب وہ لوگ بادل کو قید خانے میں ڈال دیتے ہیں اور پھر دوراب خان بادل سے ملنے جاتا ہے تو بادل ہنس کر کہتا ہے کہ دوراب خان، مجھے تو تمہاری آنکھوں میں موت کا خوف نظر آ رہا ہے، جس پر دوراب خان کو شدید غصہ آ جائے گا اور وہ بادل کا منہ دبوچ کر کہے گا کہ میری آنکھوں میں تمہیں موت کا خوف نظر آ رہا ہے جبکہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مارنے والا ہوں۔ لیکن بادل کے چہرے پر اطمینان دیکھ کر سچ میں دوراب خان ڈر جائے گا۔ خیر، اس کے بعد دوراب خان غصے کے عالم میں اپنے کمرے میں چلا جائے گا اور چنار خان زمدہ کے ساتھ وہاں آ کر کہے گا کہ بابا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ زمدہ میرے ساتھ مخلص ہے، یہ دشمنوں کے ساتھ نہیں ملی ہوئی، دیکھیں اس نے بادل کو بھی پکڑوانے میں میری کتنی مدد کی ہے۔ لیکن دوراب خان غصے کے عالم میں چنار خان اور زمدہ کی طرف دیکھ کر کہے گا، مجھے ایک بات بتاؤ، زمدہ کو کس طرح سے پتہ تھا کہ بادل دربار پر آتا ہے؟ اب زمدہ تو بادل کے لیے بہت پریشان ہے کہ اس کو قید خانے میں ڈال دیا ہے اور کسی بھی لمحے یہ لوگ اسے مار سکتے ہیں، تو وہ بریرہ سے کہتی ہے کہ میں نے آپ کے کہنے پر ہی یہ سب کیا، بادل کو بلوایا اور اس کے ساتھ بھاگنے گئی، لیکن دیکھ لیں کہ وہ پکڑا گیا، پہلے تو میں اکیلے مرتی لیکن اب وہ بیچارہ بھی مارا جائے گا۔ تو بریرہ اسے یقین دلاتی ہے کہ وہ اس کا ساتھ دے گی، اسے کہتی ہے کہ بس رات کو چنار خان کو اپنے کمرے سے نکلنے مت دینا، باقی سب میں سنبھال لوں گی۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بریرہ بادل کو قید خانے سے آزاد کروانے میں کچھ مدد کر سکے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔